بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. آج کی نشست میں سبق نمبر 23 پڑھیں گے، جس میں قرآن مجید کے بعض مخصوص الفاظ کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بعض مخصوص الفاظ ہیں جن کی ادائیگی کے خاص ضابطے ہیں، اور اسی طرح ایسے الفاظ ہیں جن میں وصل یعنی ملانے اور وقف یعنی ٹھہرنے کے اعتبار سے ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حفاظ بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ اس میں 33 الفاظ ہیں جن کو 17 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لہذا آنے والے الفاظ کی ادائیگی کی پہچان کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں۔ نمبر 1، لفظ مجریحا کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے اور سویرے کی راہ کی طرح جھکا کر پڑھیں، یعنی اس طرح مجریحا۔ مشق کیجئے، مجریحا مجریحا مجریحا۔ نمبر 2، لفظ اعجمی کے دوسرے حمزہ کو ذرا نرم پڑھیں، یعنی اس طرح اعجمی اعجمی اعجمی۔ مشق کیجئے، اعجمی اعجمی اعجمی۔ نمبر 3، الآن اللہ الذکرین۔ یہ 3 الفاظ اصل میں الآن، اللہ، الذکرین 2 حمزوں والے ہیں۔ ان کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک حمزہ سے پڑھیں لیکن 3 گنا کھینچ کر پڑھیں، یعنی اس طرح الآن اللہ الذکرین۔ مشق کیجئے، الآن 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 اللہ
اللہ اللہ الذکرین 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 دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو حمزوں سے پڑھیں لیکن دوسرے حمزہ کو ذرا نرم پڑھیں، یعنی اس طرح الآن اللہ الذکرین، مشق کیجئے الآن 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 اللہ 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 الذکرین الذکرین الذکرین۔ نمبر 4، بسطت احطت ما فرطت ما فرطتم۔ ان 4 الفاظ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ طا کے موٹا پن کو ظاہر کرنے کے فوراً بعد تا بریک ادا کریں، یعنی اس طرح بسطت احطت ما فرطت ما فرطتم۔ مشق کیجئے بسطت 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 احطت 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 ما فرطت ما فرطت ما فرطت ما فرطتم ما فرطتم ما فرطتم۔ نمبر 5، لفظ الم نخلقکم کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قاف کی آواز کو بالکل ختم کر کے صرف ایک کاف مشدد سے پڑھیں، یعنی اس طرح الم نخلقکم۔ مشق کیجئے الم نخلقکم الم نخلقکم الم نخلقکم۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قاف کے موٹا پن کو ظاہر کرنے کے فوراً بعد کاف بریک ادا کریں، یعنی اس طرح الم نخلقکم الم نخلقکم الم نخلقکم۔ مشق کیجئے
ألم نخلقكم ألم نخلقكم ألم نخلقكم. نمبر 6، لفظ لا تأمنا. یہ لفظ اصل میں لا تأمنون دو نونوں سے ہے. اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک نون مشدد سے پڑھیں لیکن نون پر غنہ کرتے ہوئے ہونٹوں سے پیش کو ظاہر کریں. مشق کیجیے. لا تأمن لا تأمن لا تأمن. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو نونوں سے پڑھیں لیکن پہلے نون کی پیش کو جلدی سے پڑھیں، یعنی اس طرح لا تأمنون لا تأمنون لا تأمنون. مشق کیجیے. لا تأمنون لا تأمنون لا تأمنون. نمبر 7، مالیہ حلقہ میں مالیہ کو حلقہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ دو الگ الگ ہاؤں سے پڑھیں لیکن پہلی ہا پر معمولی سا وقفہ کر کے پڑھیں، یعنی اس طرح مالیہ حلقہ مالیہ حلقہ مالیہ حلقہ. مشق کیجیے. مالیہ حلقہ مالیہ حلقہ مالیہ حلقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک مشدد ہا سے پڑھیں، یعنی اس طرح مالیہ حلقہ مالیہ حلقہ مالیہ حلقہ. مشق کیجیے. مالیہ حلقہ مالیہ حلقہ مالیہ حلقہ. نمبر 8، یلحظ ذالک کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں سا کو ذال میں داخل کر کے ایک مشدد ذال سے پڑھیں، یعنی اس طرح یلحظ ذالک یلحظ ذالک یلحظ ذالک. مشق کیجیے. یلحظ ذالک یلحظ ذالک یلحظ ذالک. نمبر 9، فیہ مہانن میں فیہ کی ہا کو کچھ کھینچ کر پڑھیں، یعنی اس طرح فیہ مہانن. مشق کیجیے. فیہ مہانن فیہ مہانن
فیہ مہانا. نمبر 10، قرآن مجید میں 4 الفاظ ایسے ہیں جو لکھے ہوئے تو صاد سے ہیں، مگر ان پر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہیں: یبسط بسطة، المسیطرون بمسیطر. ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یبسط اور بسطة میں صرف سین پڑھیں، المسیطرون میں صاد اور سین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جبکہ بمسیطر میں صرف صاد پڑھیں گے. آئیے مشق کیجئے. یقبض ویبسط، یقبض ویبسط، یقبض ویبسط. فی الخلق بسطة، فی الخلق بسطة، فی الخلق بسطة. المسیطرون، 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 المسیطرون. علیہم بمسیطر، علیہم بمسیطر. علیہم بمسیطر. نمبر 11، لفظ ضعف اور ضعفن کو 2 طرح پڑھا گیا ہے. نمبر 1، ضعفن، ضعفن، ضاد پر زبر. نمبر 2، ضعفن، ضعفن، ضاد پر پیش. مشق کیجئے. خلقکم من ضعف، من بعد ضعف، من بعد قوة ضعفا. خلقكم من ضعف، من بعد ضعف، من بعد قوة ضعفا. نمبر 12، فما آتانی اللہ میں لفظ آتانی پر مجبوری وغیرہ سے وقف کرنا پڑے تو اس پر وقف 2 طرح سے جائز ہے. نمبر 1، یا کو ساکن کر کے وقف کرنا، یعنی فما آتانی. نمبر 2، یا کو
حذف کر کے وقف کرنا، یعنی فما آتان۔ دونوں طریقوں کے ساتھ مشق کیجئے۔ فما آتانی، فما آتانی، فما آتانی، فما آتان، فما آتان۔ فما آتان۔ نمبر 13، قرآن مجید میں 4 جگہ پر لفظ سکتہ لکھا ہوتا ہے، اور سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کے آخری حرف پر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا، لیکن سانس نہ توڑنا۔ اور سکتہ کی 4 جگہیں یہ ہیں: عوجا، قیما، مرقدنا هذا، وقیل من راق، کلا بل ران۔ مشق کیجئے۔ عوجا، قیما، عوجا، قیما، عوجا، قیما، مرقدنا هذا، مرقدنا هذا، مرقدنا هذا۔ وقیل من راق، وقیل من راق، وقیل من راق۔ کلا بل ران، کلا بل ران، کلا بل ران۔ نمبر 14، لِأَنْعُمِهِ اجتباہ کو ملا کر یوں پڑھیں گے، لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، یعنی حمزہ گر جائے گا۔ مشق کیجئے۔ لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، لِأَنْعُمِهِ اجتباہ۔ لِأَنْعُمِهِ اجتباہ۔ نمبر 15، بِئْسَ الاسم میں الاسم کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بئس کی سین کے بعد الاسم میں لام کو زیر دے کر سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ مشق کیجئے۔ بئس الاسم، بئس الاسم،
بئس الاسم، اور اس کو اس طرح پڑھنا بئس الاسم بالکل غلط ہے۔ نمبر 16، ابلیس، استکبر کو ملا کر یوں پڑھیں گے ابلیس استکبر، یعنی استکبر کا حمزہ گر جائے گا، اور یاد رکھیں کہ بیدی استکبرت کا حمزہ گرایا نہیں جائے گا۔ ان الفاظ کی وصلاً و وقفاً مشق کریں۔ ابلیس، استکبر، ابلیس، استکبر، ابلیس، استکبر، ابلیس استکبر، ابلیس استکبر، ابلیس استکبر، بیدی استکبرت، بیدی استکبرت، بیدی استکبرت، بیدی استکبرت، بیدی استکبرت۔ بیدی استکبرت۔ نمبر 17، السماوات، ایتونی میں اگر السماواتی پر وقف کریں تو ما بعد سے ابتدا اس طرح ہوگی ایتونی، جبکہ ملانے کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے السماوات تونی، یعنی حمزہ گر جائے گا، جیسا کہ الذی تؤمن اور فرعون تونی میں ہے۔ اور اگر الذی تؤمن اور فرعون تونی میں لفظ الذی اور فرعون پر وقف کر کے ما بعد سے ابتدا کریں تو اس طرح پڑھیں گے اوتمین، ایتونی۔ ان الفاظ کی وصلاً و وقفاً مشق کریں۔ السماوات، ایتونی، السماوات، ایتونی، السماوات، ایتونی، السماوات تونی، السماوات تونی، السماوات تونی، الذی اؤتمن،
الذي أوتمن الذي أوتمن الذي تمن الذي تمن الذي تمن فرعون إيتوني فرعون إيتوني فرعون إيتوني فرعون ائتوني فرعون ائتوني فرعون ائتوني. یہ تھی چند گزارشات قرآن مجید کے بعض مخصوص الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 سے مشق کروائی جائے گی، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مقدس کتاب کی تلاوت اس انداز سے کرنے کی
توفیق عنایت فرمائے جو ہمارے لیے عظیم اجر و ثواب کا باعث بنے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔